بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صحن حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا سے مومنین کرام کی خدمت میں انٹرنیشنل امام علی کوئز کی قراندازی کی تقریب میں حاضر خدمت ہیں۔ اس کوئز کا نام خورشید امامت از طلوع تا غروب تھا اور یہ ہمارا دوسرا انٹرنیشنل کوئز تھا۔ یہ کوئز 5 لغات 5 لینگویجز کے اوپر مشتمل تھا اور اس کوئز کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کوئز ایک تخصصی اور ایک خاص قسم کے معانی کے اوپر مشتمل تھا، یعنی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی اسماء گرامی، آپ کے القاب اور آپ کی کنیتوں کے متعلق ایک انتہائی علمی کوئز تھا جو 50 سوالات کے اوپر مشتمل تھا۔ اس کوئز کا دورانیہ تقریباً 2 ماہ سے زیادہ تھا۔ الحمدللہ مومنین کرام نے اس سے استفادہ کیا اور دعا کرتے ہیں کہ مومنین کرام حرم امیر المومنین سے متمسک رہیں گے اور مزید اس قسم کے کوئز اور کمپٹیشن میں حصہ لے کے اپنی علمی معلومات میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ قراندازی کی تقریب سے پہلے حسب عادت اعداد و شمار کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کوئز میں مجموعی طور پہ 5 زبانوں سے متعدد ممالک سے لوگوں نے شرکت کی۔ چند مشہور ترین ممالک کے ناموں کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں جہاں سے زیادہ شرکت ہوئی ہے۔ مشہور سے مراد یہ ہے کہ جہاں زیادہ شرکت ہوئی ہے۔ انڈیا ہے، پاکستان ہے، امریکہ ہے، اسپین ہے، تنزانیہ ہے، دبئی ہے، سعودیہ، قطر، کینیڈا، عراق، اٹلی اور اس کے علاوہ جرمنی اور دیگر کافی سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اردو بولنے والے، عربی بولنے والے، رومن اردو لکھنے سمجھنے والے، گجراتی زبان بولنے سمجھنے والے، ان تمام افراد نے حسب استطاعت شرکت کی ہے۔ اس کوئز میں مجموعی طور پہ 2034 افراد نے شرکت کی، جن میں سے 734 افراد نے 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ عربی زبان کا چونکہ جو قراندازی کی تقریب ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، تو عربی زبان میں 348 افراد ایسے ہیں مجموعہ افراد میں سے کہ جنہوں نے 100 نمبر لیے ہیں، اور باقی 4 زبانوں سے مجموعی طور پہ 386 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس کوئز میں 4 قسم کے انعامات مومنین کرام کو دیے جائیں گے جو قراندازی میں جیتیں گے۔ سب سے پہلا انعام جو مومنین کرام کی خدمت میں دیا جائے گا، 10 ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے حرم مبارک کے سنگ مرمر سے تیار کردہ شبیہ ذوالفقار دی جائے گی۔ دوسرا انعام 10 وہ افراد ہیں کہ جنہیں امیر المومنین کے حرم مبارک کا مقدس اور بابرکت علم مبارک دیا جائے گا۔ تیسرا انعام حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا مقدس پتھر دیا جائے گا، اور چوتھا انعام حرم امیر المومنین سے مقدس انگوٹھی کو ان خوش نصیبوں کے لیے پیش کیا جائے گا جو قرآن اندازی میں
جن کے نام نکلیں گے۔ یاد رہے کہ قرآن اندازی میں فقط وہ افراد شریک عمل ہوں گے کہ جن کے 100 نمبر ہوں گے، اور 100 نمبر سے کم افراد چاہے ان کے 99 نمبر ہی کیوں نہ ہوں وہ قرآن اندازی میں شامل نہیں ہیں، فقط 100 نمبر والے افراد قرآن اندازی میں شامل ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی توقف کے ہم قرآن اندازی کی تقریب کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ان 10 افراد کے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے سنگ مرمر سے تیار کردہ شبیہ ذوالفقار کو جیتنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے انعام کا پہلا خوش نصیب عائلہ رحیم عبد الرحیم۔ پہلے انعام کا دوسرا خوش نصیب زہرا سید کامل۔ پہلے انعام کا تیسرا خوش نصیب ساجد علی حاکم علی۔ پہلے انعام کا چوتھا خوش نصیب قرۃ العین زیدی۔ پہلے انعام کا پانچواں خوش نصیب سید ارشاد علی۔ پہلے انعام کا چھٹا خوش نصیب سنبل ہدا محمد سلیم۔ پہلے انعام کا ساتواں خوش نصیب نصرت افضل محمد افضل شیخ۔ پہلے انعام کا آٹھواں خوش نصیب آصر عباس محمد حنیف۔ پہلے انعام کا نواں خوش نصیب سیدہ عروج بانو۔ پہلے انعام کا آخری اور 10واں خوش نصیب کہ جو سنگ مرمر کی شبیہ ذوالفقار کو جیتنے کی سعادت حاصل کرے گا وہ علیزہ بطول دستار علی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے انعام کی طرف۔ یاد رہے کہ حرم امیر المومنین سے دوسرا انعام حرم امیر المومنین کا مقدس علم ہے، اور قرآن اندازی کے ذریعے ان 10 خوش نصیبوں کے ناموں کا انتخاب کیا جائے گا کہ جو حرم امیر المومنین سے مقدس علم کو جیتنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دوسرے انعام کا پہلا خوش نصیب سمینہ نورانی۔ دوسرے انعام کا دوسرا خوش نصیب سید محمد کمیل عباس۔ دوسرے انعام کا تیسرا خوش نصیب نشہت فاطمہ۔ دوسرے انعام کا چوتھا خوش نصیب سلیم عباس۔ دوسرے انعام کا پانچواں خوش نصیب پرویشہ حسینی۔ دوسرے انعام کا چھٹا خوش نصیب صبا جعفری عابد رضا جعفری۔ دوسرے انعام کا ساتواں خوش نصیب غلام مہدی سکندر علی۔ دوسرے انعام کا آٹھواں خوش نصیب شفیق فضل چہر علی فضل۔ دوسرے انعام کا نواں خوش نصیب ندیم قاسم۔
دوسرے انعام کا آخری اور 10واں خوش نصیب جو حرم امیر المومنین کے مقدس انعام کو جیتنے کی سعادت حاصل کرے گا وہ جیتانا زہرا غلام جیلانی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے حرم امیر المومنین میں منعقد کردہ دوسرے انٹرنیشنل امام علی خورشید امامت از طلوع تا غروب تک کے کوئز میں امیر المومنین کے حرم سے علم مبارک کو جیتنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرے انعام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا انعام حرم امیر المومنین کا مقدس پتھر ہے اور اس میں ان 20 خوش نصیبوں کے ناموں کا انتخاب کیا جائے گا قرآن اندازی کے ذریعے جو حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے مقدس پتھر کو جیتنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ افلح من صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد چوتھے انعام کی طرف آتے ہیں۔ چوتھا انعام خورشید امامت از طلوع تا غروب میں حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے تیار کردہ مقدس انگوٹھی ہے اور اس میں بھی 20 ناموں کا انتخاب بذریعہ قرآن اندازی کیا جائے گا۔ افلح من صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ افراد تھے کہ جن کا نام قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب کیا گیا۔ تمام جیتنے والے افراد کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے حرم امیر المومنین سے اس سعادت کو حاصل کیا، لیکن ان تمام سعادتوں سے بڑھ کے ایک سعادت یہ ہے کہ انسان حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کے ساتھ متمسک رہے۔ انعام جیتنے کی سعادت سے بڑھ کے سعادت یہ ہے کہ انسان اپنی معلومات میں اضافہ کرے۔ بہت سارے مومنین جن کا نام قرآن اندازی میں نہیں آتا، ان کے نمبر 100 ہوتے ہیں، یہ اس کو اپنی ہار جیت تصور نہ کریں۔ آپ نے 100 نمبر لے لیا، آپ جیت گئے۔ یہ جو انعام ہوتا ہے یہ فقط تشویق دلانے کے لیے ہوتا ہے اور یہ ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام ان مومنین کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی نیابت میں زیارت ادا کریں، ان کے لیے حرم امیر المومنین میں 2 رکعت نماز پڑھیں کہ جن کے نام نہیں نکلے تاکہ ان کی تشویق اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ آئندہ امیر المومنین کے حرم سے جتنے بھی کوئز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ متمسک رہیں گے، حرم امیر المومنین کے ساتھ آپ اس حوالے سے تعاون کریں گے کہ اس کوئز میں شرکت کریں گے۔ اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا تو آپ کا نالج بڑھے گا، اور جب انسان کا نالج بڑھتا ہے تو انسان کی ثقافت اور تہذیب جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ قوموں کی تہذیب اور ثقافت علم سے تبدیل ہوتی ہے۔ لہٰذا امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے کوئز میں بھرپور طریقے سے شرکت کی جائے گی۔ تمام وہ افراد کہ جو ہمیشہ حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کے میڈیا سیل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً سوالات پوچھتے ہیں، ان کو ہمیشہ ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے دعا اور زیارت کی جاتی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ ہر وہ شخص کہ جس نے اس کوئز سے استفادہ کیا، سیکھا، چاہے وہ ایک لفظ ہی سیکھا ہو، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اسے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے انصار میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔